بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تعالى في مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام، ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے اور رد قادیانیت کے حوالے سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، یعنی تا قیامت نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی اور رسول کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر قرآن کریم کا اسلوب سمجھیں، قرآن کریم کا طریقہ سمجھیں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جزو ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی ایمان کا جزو قرار دیا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی باقی انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لیکن پورے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی پر یا کسی نئے نبی کی وحی پر یا نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت اور رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا نیا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن جیسی جامع معنی کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ تو اب تا قیامت کسی نبی اور رسول نے آنا نہیں، اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کے اوپر یا رسول کے اوپر ایمان لانے کا حکم آپ نے اللہ پاک نے نہیں دیا۔ تو اس کے اندر ذرا ہم نے جو اصل بنیادی چیز سمجھنی ہے، ہمارا اصل قادیانی سے جو بنیادی اختلاف ہے، جہاں پر ہمیں قادیانی دھوکہ بھی دیتے ہیں، تو ہمارا بنیادی اختلاف 3 باتوں میں ہے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اصل اختلاف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے مکمل ہو گئی، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ باللہ مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے جی؟ اسی طرح دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں، جیسے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں مثال بیان فرمائی کہ ایک عمارت جو ہے وہ مستری ایک عمارت تیار کرتا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے، خود خلاصتاً عرض کر رہا ہوں مفہوم۔ تو حضور نے فرمایا جو آخری اینٹ ہے کونے میں خالی جگہ باقی ہے وہ اینٹ میں ہوں، لیکن ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں۔ یہ دوسرا اختلاف ہے۔ اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ
مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اب اس کے اوپر مرزائیوں کی کتابوں کے حوالے میں عرض کر دیتا ہوں مختصراً۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ مرزا نے لکھا ہے کہ مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ یعنی کتاب کا نام ہے چشمہ معرفت، صفحہ 318، روحانی خزائن جلد نمبر 23، صفحہ 333۔ اور دوسرا حوالہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بس خدا نے ارادہ فرمایا اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو یعنی عمارت کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 112، روحانی خزائن جلد نمبر 16، صفحہ 178۔ اور تیسرا حوالہ ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر تمام دنیا اب بے دست و پا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے کوئی اور کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں رہی۔ یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اب میرے علاوہ کوئی چشمہ ایسا نہیں جس سے آپ جو ہے وہ ہدایت کی حاصل کر سکتے ہیں یا روحانیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 6، مندرجہ روحانی خزائل اور جلد نمبر 58، صفحہ نمبر 215۔ اور حوالہ نمبر 4 یہ ہے، مرزا صاحب نے لکھا کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، کتب، ابدال وغیرہ اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی محسوس کیا گیا ہوں، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، روحانی خزائن جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 406۔ اور حوالہ نمبر 5 مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی راہوں میں سب سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ تو یہ 5 حوالے، ان کشتی نوح کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 56، روحانی خزائن جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 61۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبیوں کی جو تعداد تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، جبکہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دنیا میں آنے کے بعد وہ تعداد مکمل ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کی خلاصتاً آپ کے سامنے 5 حوالے عرض کیے ہیں۔ تو یہ مرزائی جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اس بات پہ، جبکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہے وہ صراحتاً فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، یعنی نبوت کے سلسلے کو منقطع کرنے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں ختم کا معنی کیا ہے، قرآن کریم میں ختم کتنی جگہ پہ آیا، لفظ ختم جو ہے اس کی تشریح عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کے تشریح کے ضمن میں جو ہے وہ عرض کروں گا کہ ختم کا معنی کیا بنتا ہے، آیا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نبی بن کر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں داخل ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو اگلا سبق ہوگا تو 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ وہ میں اس میں عرض کروں گا ختم کا کیا معنی ہے۔ تو مرزائی جو ہے وہ اس طرح ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی 3 اختلاف ہمارے مرزائیوں کے ساتھ، کہ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد حضور پر مکمل ہو گئی، مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پر مکمل ہوئی۔ اور دوسرا اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ حضور کی ذات ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی ہے۔ اور تیسرا اختلاف یہ ہمارا
ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، جبکہ ہم مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ قادیانی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ تو اس کے میں نے حوالے بھی آپ کے سامنے جو وہ کچھ عرض کر دی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں صحیح عقائد پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔